قسطنطنیہ ایک ایسا شہر جس کی دیواریں صدیوں سے ناقابل تسخیر تھیں۔ بڑی بڑی فوجیں آئیں اور ناکام لوٹ گئیں، لیکن اس بار سلطان محمد صرف فوج نہیں لائے تھے، وہ ایک ایسا ہتھیار بنانے جا رہے تھے جسے دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سلطان محمد جانتے تھے کہ قسطنطنیہ کی اصل طاقت اس کی دیواریں ہیں۔ یہ دیواریں اتنی مضبوط تھیں کہ عام ہتھیار ان پر کوئی اثر نہیں کرتے تھے۔ اگر یہ دیواریں نہ ٹوٹیں تو فتح ناممکن تھی۔ اسی وجہ سے ایک غیر معمولی خیال جنم لیتا ہے، ایک ایسی توپ جو ان دیواروں کو توڑ سکے، ایک ایسی طاقت جو تاریخ کا رخ بدل دے۔ ایک ماہر کاریگر اور انجینئر سلطان کے دربار میں آیا۔ اس کا نام تھا اربان استاد۔ اس نے دعویٰ کیا، میں ایک ایسی توپ بنا سکتا ہوں جو قسطنطنیہ کی دیواروں کو بھی گرا دے۔ یہ ایک بڑا دعویٰ تھا، مگر سلطان محمد بڑے خواب دیکھنے کے عادی تھے۔ سلطان محمد نے فوراً حکم دیا کہ تمہیں جو چاہیے میں تمہیں دینے کو تیار ہوں، تم مجھے توپ تیار کر کے دو۔ اور پھر شروع ہوا ایک عظیم کام۔ دن رات آگ جلتی رہی، دھات پگھلتی رہی اور کاریگر مسلسل کام کرتے رہے۔ یہ کوئی عام ہتھیار نہیں تھا، یہ ایک دیو قامت توپ تھا، اتنی بڑی کہ اسے بنانے میں مہینے لگ گئے۔ یہ توپ کانسی سے بنائی گئی تھی، اس کا وزن بہت زیادہ تھا اور اس سے نکلنے والے گولے پہاڑوں جیسے بھاری تھے۔ جب اسے آزمایا گیا تو اس کی آواز میلوں دور تک سنائی دی، زمین کانپ اٹھی۔ یہ صرف ایک ہتھیار نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا کہ اب دیواریں محفوظ نہیں رہیں گی۔ مگر ایک اور مسئلہ تھا، اتنی بڑی توپ کو میدان جنگ تک کیسے پہنچایا جائے؟ یہ آسان کام نہ تھا، لیکن سلطان محمد نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے درجنوں بیل اور سینکڑوں آدمیوں کی مدد سے اس توپ کو کھینچ کر میدان جنگ تک پہنچایا۔ راستے بنائے گئے، پل مضبوط کیے گئے۔ یہ ایک انجینئرنگ کا شاہکار تھا۔ جب یہ عظیم توپ قسطنطنیہ کے سامنے لائی گئی تو دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے ایسی چیز پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اب جنگ صرف تلواروں کی نہیں رہی تھی، یہ ٹیکنالوجی اور طاقت کی جنگ بن چکی تھی۔ سلطان محمد نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے خواب کو یاد کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اب وقت قریب ہے، دیواریں گرنے والی ہیں اور ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے جب اس عظیم توپ نے قسطنطنیہ کی دیواروں پر پہلا وار کیا تو کیا ہوا؟ کیا واقعی وہ دیواریں ٹوٹ گئیں یا ابھی بھی فتح دور تھی؟ یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیں سلطان محمد الفاتح کی داستان۔